خودی کا نہار لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کیے جاتے تھے ان کے جو مولانا جوابات دیتے تھے وہ اس کے اندر مرتب کیے گئے ہیں. تو آئیے ایک اہم سوال جو ایک خاتون نے کیا یا ایک لڑکی نے کیا مولانا مودودی سے، اور وہ سوال تھا، وہ ہم سوال بھی پڑھتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمیں سوال آج ریکارڈ کروانے کی کیا وجہ بنی. تو دراصل ہمارے معاشرے کے اندر ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے جس کے ہم کہیں گے لیڈر یا جو علماء ہیں ایسے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی سر فہرست ہیں. دراصل پچھلے دنوں ایک طلاق ہوئی تو اس کے اندر پتہ چلا کہ ایک لڑکی نے مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ سنا ہوا تھا کہ جناب لڑکے کے والدین کی تو خدمت کرنا لڑکی کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. تو اس لڑکی نے وہ کلپ اپنے میاں کو بھی دکھایا اور وہ بات کافی آگے تک چلی گئی. وہ لڑکی ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے ساس سسر کی. بہرحال تو وہ بات طلاق تک پہنچ گئی. تو ہم نے سوچا کہ مولانا مودودی کا اس کے بارے میں موقف بھی آپ کو بتا دیں. تو آئیے ایک لڑکی کا سوال آپ کے پہلے سامنے پڑھتے ہیں، پھر مولانا کا جواب بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تو وہ بہن نے سوال کیا، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں جن سے ذہن کی بہت سی گرہیں کھل گئی ہیں، لیکن ایک چیز جو پہلے بھی دل میں کھٹکتی تھی اور اب بھی کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جہاں عورتوں کا درجہ کافی بلند کیا ہے وہاں بحیثیت بیوی کے بعض امور میں اس کو حقیر بھی کر دیا ہے. مثلا اس پر 3 سونکنوں کا جلاپا جائز کر دیا ہے، حالانکہ قدرت نے عورت کی فطرت میں حسد بھی رکھا ہے. اس طرح جہاں بیوی کو شوہر کے قبضہ اور اختیار میں دیا ہے وہاں شوہر کو اپنے والدین کے قبضہ اور اختیار میں بھی کر دیا ہے. اس طرح شوہر والدین کے کہنے پر بیوی کی ایک جائز خواہش کو بھی پامال کر سکتا ہے. ان امور میں بظاہر بیوی کی حیثیت 4 پیسے کی گڑیا سے زیادہ بھی نظر نہیں آتی. میں ایک عورت ہوں اور قدرتی طور پر عورت کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوں. آپ برائے کرم اس بارے میں میری تشفی فرمائیں. تو یہ سوال تھا. اب جواب ملاحظہ کیجئے مولانا مودودی صاحب کا. آپ نے 2 وجوہ کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عورت کی پوزیشن خانگی زندگی میں فروتر رکھی گئی ہے. ایک یہ کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، دوسرے یہ کہ شوہر کو والدین کا تابع رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات وہ اپنی بیوی کے جذبات اور اس کی خواہشات کو والدین کی رضا پر قربان کر دیتا ہے. ان وجوہ میں سے پہلی وجہ پر آپ غور کریں تو یہ بات بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ عورت کے لیے 3 سونکنوں کا برداشت کرنا جتنا تکلیف دہ ہے اس سے بدرجہ زیادہ تکلیف دہ چیز اس کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے شوہر کی کئی محبوبائیں اور داشتائیں ہوں. اسلام نے اسی کو روکنے کے لیے مرد کو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. ایک مرد ناجائز تعلقات میں جتنا بے باک ہو سکتا ہے شادیاں رچانے میں اتنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شادی کی صورت میں مرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور طرح طرح کی پیچیدگیوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے. یہ دراصل عورتوں ہی کے فائدے کے لیے ایک روک تھام ہے، نہ کہ مردوں کے لیے بے جا رعایت. دوسرے طریقے کا تجربہ آج کل کی مغرب کی سوسائٹی کر رہی ہے. وہاں ایک طرف تو سونکنوں کا سدباب کر دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف ناجائز سونکنوں سے عورت کو بچانے کا کوئی انتظام اس کے سوا نہیں کہ وہ انہیں برداشت نہ کر سکے تو شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں چلی جائے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے عورت کی مصیبت کچھ کم ہو گئی؟
چھڑی چھانٹ عورت تو شاید سوکن سے بچنے کے لیے طلاق کو آسان سمجھ لے، مگر کیا بچوں والی عورت کے لیے یہ نسخہ آسان ہے؟ دوسری شکایت جس کا آپ نے اظہار کیا ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ غالباً آپ ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو آپ کے کسی لڑکے کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ اس خاص معاملے کو ابھی تک صرف ایک بہو کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ کے گھر میں آپ خود بہو لے کر آئیں گی اور اس معاملے پر ماں کی حیثیت سے آپ غور کریں گی تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیوی کے حقوق کتنے ہونے چاہیے اور ماں باپ کے کتنے، بلکہ اس وقت شاید آپ خود انہی حقوق کی طالب ہوں جن پر آج آپ کا اعتراض ہے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سوال کا جواب بڑے آسان طریقے سے دیا ایک بہن کو یا ایک بیٹی کو، اور ترجمان القرآن میں یہ جواب چھاپا گیا، اور یہ چھاپا گیا 1956 نومبر کے شمارے میں ربیع الاول میں، جس کو ہم نے پڑھا رسائل و مسائل حصہ 4 سے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری بہو بہن بیٹیوں کو اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ رشتے جب شیئر ہوتے ہیں تو اس میں ساس سسر نہیں بلکہ ماں باپ دونوں طرف سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ لڑکے کو اپنی ساس سسر کی شکل میں ماں باپ ملتے ہیں، لڑکی کو بھی اپنی ساس سسر کی شکل میں ایک نئے ماں باپ مل جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی بیویوں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔